باب نمبر 119، باب اذا لم يتم الركوع۔ جب رکوع پورا نہ کرے۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں رکوع پورا نہ کرنے پر باب قائم کیا ہے، حالانکہ سجدہ پورا نہ کرنے کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ انہوں نے سجدہ پورا نہ کرنے پر الگ باب 132 قائم کیا ہے، اور انہوں نے ترتیب کے ساتھ نماز کے ارکان کے مسائل قیام اور رکوع کے بعد سجود کا بیان کیا ہے، اور یہاں صرف یہ کہا ہے کہ جب رکوع پورا نہ کرے۔ اس کا جواب ذکر نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اسی باب کو کافی سمجھا ہے جو انہوں نے 122 پر قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کو پورا نہ کرنے والے کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فتح الباری حدیث نمبر 791۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم۔ زید بن وہب نے کہا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کر رہا تھا، تو کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم فوت ہو گئے تو اس فطرت کے خلاف پر مرو گے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ فوائد نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں بلکہ ان سے بھی پہلے کچھ لوگوں نے نماز کا حلیہ بری طرح بگاڑ دیا تھا۔ انہوں نے اول تو اسے ایمان کا جزو ماننے ہی سے انکار کر دیا اور کہا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے دونوں کا ایمان برابر ہے۔ کتاب الایمان میں امام صاحب نے ایسے لوگوں کا قرآن و حدیث سے رد فرمایا ہے۔ پھر ان لوگوں نے نماز میں صرف 6 چیزوں کو فرض قرار دیا کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ تمام ارکان میں اطمینان اور اعتدال کو بھی فرض سے خارج کر دیا، جس کے چھوڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس معاملے میں وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ رکوع کا معنی جھکنا ہے، اگر صرف اتنا جھک جائے جتنا تلوار میں خم ہوتا ہے اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے سجدے میں چلا جائے، پھر سجدے سے اٹھ کر تسلی سے پوری طرح بیٹھے بغیر دوسرے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اس موقف کے لوگوں کا حکومت میں بھی بہت زیادہ دخل ہو گیا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ملت مسلمہ کی اکثریت بے نماز ہو گئی۔ جو پڑھتے رہے ان کی اکثریت ایسی ہی نماز پڑھتی رہی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آج بھی آپ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، اول تو بازاروں، گھروں، کارخانوں، سکولوں، عدالتوں، کھیتوں، غرض دوسری جگہوں کے مقابلے میں مسجد میں آنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، سوائے سعودی عرب کے جہاں کے علماء نماز کو ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں اور وہاں کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں۔ پھر مسجد میں اگر نماز پڑھنے والوں کی اکثریت کو دیکھیں تو وہ اسی نماز کا تکلف کر رہے ہوں گے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 757۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ حدیث نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک ایک بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے الگ الگ باب قائم کر کے نبوی نماز کا نقشہ سب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے جس کا دل چاہے مان لے، جو نہ چاہے نہ مانے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ نمبر 2، فطرت سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس حدیث کے ساتھ رکوع و سجود میں اطمینان کے وجوب پر استدلال کیا گیا ہے، اور اس پر بھی کہ اس میں خلل والے کی نماز باطل ہے، اور اس بات پر بھی کہ تارک نماز کافر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعض ارکان میں خلل والے سے اسلام کی نفی کی، تو وہ ساری نماز ترک کرنے والے سے تو بالاولیٰ اسلام کی نفی کریں گے۔
اس کی بنیاد یہ ہے کہ فطرت سے مراد دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والے پر کفر کا لفظ بولا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 82 میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ یہ فرمان کچھ لوگوں کے نزدیک اپنی حقیقت پر ہے اور دوسروں کے نزدیک ڈانٹنے میں مبالغے پر محمول ہے۔ فتح الباری۔ شیخ عبد العزیز ابن باز رحمہ اللہ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں، اس کے مفہوم میں کئی احادیث آئی ہیں اور درست بات یہی ہے کہ اس میں کفر اپنی حقیقت پر محمول ہے، اور یہ کہ جو شخص نماز ترک کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور عبداللہ بن شقیق نے اسے تمام صحابہ کا مذہب بیان کیا ہے، اور اس کے دلائل کتاب و سنت میں بہت ہیں۔ عبداللہ بن شقیق کا بیان ترمذی حدیث نمبر 2622 میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن شقیق العقیلی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز کے سوا اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ بندہ عبد السلام عرض کرتا ہے کہ اگرچہ حق مسئلہ یہی ہے، مگر کسی خاص شخص پر کفر کا فتویٰ اسی وقت لگایا جائے گا جب مسلم حاکم اسے گرفتار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے گا۔ اگر وہ پھر بھی نماز نہ پڑھنے پر اڑا رہے تو حاکم اسے کافر قرار دے کر قتل کرنے کا حکم جاری کرے گا۔ عام لوگ چونکہ جاہل ہیں، ان کے مولویوں نے انہیں جو بتایا اس کے مطابق نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ترک نماز کے صحیح حکم سے واقف نہیں، اس لیے جہالت کے عذر کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگانا مشکل ہے۔